پہلے اور میری بہنیں تو پہلے خوب نماز پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھے، مگر یہ بھی اتنی سنیچر ہو گئی ہے، بعد 8 دن تک نہیں نہاتی ہے۔ ہاں 8 دن نہا کے عورتوں کو اکٹھی کر لے گی، کہے گی چلو 10 بیویوں کی کہانی ہے، 10 بیویوں کی کہانی، اور وہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا تمہیں یہی بات اچھی لگی؟ اچھا اب تمہارے تو مقتدی ہے، تم تو کرو گے ان کا فیصلہ، لیکن سنو، پہلے گھروں سے قرآن کی تلاوت، فجر کی نماز پڑھتی تھی میری بہن، اس کے بعد چائے بنتی تھی تو اس کے ہاتھوں کی چائے کا ذائقہ الگ ہوتا تھا۔ اب تو فجر کی نماز پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، چہرے پہ نور ہوتا تھا، سمجھے، آنکھیں سرخ اچھی، مطلب اللہ کا دیا ہوا نور، اس کا الگ ہی میٹر ہوتا ہے، سمجھے۔ رات کو قرآن پڑھ کے سوتی تھی، بچوں کو آدھا گھنٹہ بتاتی تھی تم کلمہ سناؤ، نبی کی بیٹیوں کا یہ نام ہے، یہ ساری چیزیں میری بہنیں گھر میں، اور اب تو رات کے 2 بجے تک موبائل پڑھی ہے، رات کے 2 بجے تک، صبح کو 8 بجے اٹھے گی، منہ سڑا ہوا لے گئے، 8 بجے جو بول جائے اسی کی خیریت نہیں۔ تم کہتے ہو بھوت نہیں ہے، گھروں میں دیکھ لو کتنے بھوت ہیں۔ 8 بجے سو کے اٹھے گی، 8 بجے، غصہ یہاں رہے گا، یہاں کوئی بول تو جائے، پورے گھر سے اکیلی لڑ رہی ہے۔ اپنا طریقہ بدلو، اپنے حالات بدلو، حالات۔ حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی میرے لال کیا بات ہے؟ اویس قرنی بولے ماں نبی کی یاد آ رہی ہے۔ اعلی حضرت کیا بولے؟ سنا دوں؟ ہاں نہ تو بولی دو، اچھا یہ بھی نہ بولو تو سری ہلا دو۔ اعلی حضرت کیا بولے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ماں نے کہا میرے لال آقا سے بہت پیار کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو؟ کہا ماں ایک مرتبہ تو دیدار کر ہی لیتا۔ حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی جا میرے لال جا، تجھے اجازت ہے نبی کا دیدار کر لے۔ حضرت اویس قرنی بولے، سننے کی بات ہے اب، حضرت اویس قرنی بولے نہیں میری ماں نہیں جا سکتا، تمہیں کھانا کون کھلائے گا، پانی کون پلائے گا، تمہارا ہاتھ پکڑ کے کون لے کے جائے گا، تمہارے سر میں کون تیل ڈالے گا؟ ماں وہ تو پیدل کا راستہ 2-3 دن لگیں گے، ماں بھوکی کیا ہوگا تمہارا؟ کہا نہیں نہیں میرے لال جا چلا جا۔ ارے یہ ماں ہے، ماں جو سامنے سے بھوکا رہنا گوارا کر رہی ہے، مگر بیٹے کو روتا ہوا نہیں دیکھ رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ اویس قرنی بولے نہیں ماں نہیں جا سکتا، میرے نبی کا غلام اویس قرنی کی ماں کہنے لگی بیٹا اب میرا حکم ہے جاؤ نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ اب ماں کا تو کہنا مان نہیں ہے، حکم ہے۔ تم اپنے گریبان میں نوجوانوں جھانک کے دیکھو تم کتنا کہنا مانتے ہو ماں کا۔ کہا جاؤ۔ اویس قرنی بولے ماں اگر حکم ہے تو جانا، مگر ماں دل پہ پتھر رکھ کے جا رہا ہوں، ماں کیسے جاؤں؟ کہا میرے لال جاؤ۔ اویس قرنی نے ہاتھ چومے، سر پہ ہاتھ رکھوایا اور کہا جاؤ میرے لال جاؤ۔ اویس قرنی چلے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے، دروازے پہ پہنچے، ماں نے آواز دے دی، کہا اویس، او اویس۔ ماں کے لیے تو وہی بچہ۔ کہا جی ماں۔ کہا میرے لال جا رہے ہو؟ کہا ماں ابھی کا تو حکم ہے۔ کہاں بیٹے جاؤ مگر اپنا خیال رکھنا۔ اللہ، ماں کے سامنے موت ہے مگر پھر بھی کہہ رہی اپنا خیال رکھنا۔ اب اویس قرنی دروازے سے
پھر ماں نے آواز دے دی کہ بیٹا اویس. کہا جی ماں. کہا بیٹا جا رہے ہو؟ کہا جی ماں جا رہا ہوں. کہا بیٹا جا تو رہے ہو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. میرے لال تمہیں راستے میں تکلیف نہ ہو، میں دعا کروں گی، مگر سنو بیٹا میری ایک بات مان لینا. کہا کیا؟ کہا تم سیدھے نبی کے شہر میں جانا، نبی کی چوکھٹ پہ جانا، نبی کی چوکھٹ کو بوسہ دے لینا، اور پھر نبی کو جی بھر کے دیدار کر لینا، اور اپنی اندھی ماں کا نبی کو سلام کہہ دینا. اب جملہ سنو. کہا اور میرے لال سنو، اگر اتفاق سے نبی گھر میں نہ ہو تو تم رکیو مت، سیدھے واپس آ جانا، اس لیے تمہاری ماں اپنے بیٹے کے لیے گھر پہ تڑپ رہی ہے. اللہ، بڑا جملہ ہے یہ. حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہا ہے، گھر سے نکلے دعائیں کر رہے مولا میری ماں کی حفاظت کرنا. ایک طرف خوشیاں نبی سے ملاقات، ایک طرف غم ماں کا کیا ہوگا. حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہا، جب ریت سے گزرے کہو ریت بالو تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بلے. درختوں کو دیکھا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بلے. پانی کو دیکھا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بلے. ذرات دیکھے، چاند ستارے دیکھے، ساری چیزیں دیکھی، یہی کہا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بلے. بریلی کے امام بولے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. لکے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمان. نعرہ رسالت. کہتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر یہ عاشق رسول چلا سمندر کی طرف دیکھا، کہا تجھے طغیانی ملی میرے نبی کے صدقے میں. آسمان کی طرف دیکھا تجھے بلندی ملی میرے نبی کے صدقے میں. ستاروں اور سورج کی طرف دیکھا یہ روشنی ملی میرے نبی کے صدقے میں. اب پھر بریلی کا امام بولا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ذرا پیار سے بولو، پیچھے والے بھی بولو، جو اکرو بیٹھے ہیں وہ بھی بولو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا سچا ہمارا نبی. آپ لوگ بول دو نا ہمارا نبی، اور آقا کہتے میرا غلام. بن گیا کام، ہو گیا بیڑا پار. اب تو کہو گے ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا. دیکھتا ہوں کون کون نہیں کہے گا، صرف ایک ہی آدمی بولے اور کوئی نہیں. ایک ہی آدمی بولے اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور پر نہ بدلے نہ بدلا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. اللہ. حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے، مدینہ شریف پہنچ گئے. اللہ قدم رکھا، مدینے کے خطے
खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे सर का मौका है, से पहले वाला क्या है? हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। ये हाजियों के लिए अरे सर का मौका। हजरत उवैस करनी कभी इस दीवार को चूमे, कभी इसको चूमे, कभी लोग कह रहे हैं दीवाना क्या कर रहा, दीवारें चूम रहा, मगर वो दीवारें नहीं चूम रहा, तो वो निगाहे मुस्तफा चूम रहा। पता नहीं कौन सी दीवार पर मेरे नबी की निगाह पड़ी हो। हजरत उवैस करनी मदीना शरीफ में नबी के घर पहुंच गए, चौखट पे अल्लाह चौखट को बोसा दिया। चौखट को बोसा देने के बाद अब क्या करें, कैसे बुलाएं आका को? दरवाजे पे खड़े होकर के कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आई। फिर दोबारा का सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर आवाज नहीं। तीसरी मर्तबा फिर कहा, तो पूरी दुनिया के मोमिनों की अम्मी जान बोल पड़ी। हजरत आयशा सिद्दीका बोली, सारे मोमिनों की मां कौन है दरवाजे पर? पहचान गए ये मां आयशा बोल रही है। अल्लाह, हजरत आयशा क्या वक्त था यार। और तुम जाते हो किसी के घर पे, ओ कलुआ, ओ भूरा, ओ शुभराती जुमराती खैराती जुम्मा लद्दा बुद्धा। एक का नाम तो करेला था, करेला, वो हज करिया तो उनका नाम हो गया हाजी करेला। अल्लाह के बंदो, नाम तो ऐसे रख लो, नाम तो ऐसे रख लो जो ठीक ठाक रखो। मगर कहां, वो तो काले रंग का अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो दादी बोली कलुआ, वो कलुआ ही हो गया। खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ गोरे रंग का, दादी बोली भूरा, वो भूरा ही हो गया। ये नाम। जब किसी के घर जाया करो ना तो दरवाजा खटखटाया करो, खांसा करो, ताकि हो सकता है कोई खातून जो बगैर दुपट्टे के हो या किस हाल में हो, ताकि वो समझ जाए और पर्दे से हो जाए। ऐसा नहीं है डायरेक्ट पहुंचे उसके चूल्हे पे खड़े होकर बोले कहां गया कलुआ। तरीका सीखो, तरीका। अगर गांव में किसी का नाम कलुआ भाई हो तो माफ करना, समझे? अजमत नाम है, अजमत नाम है, अजमत भाई, इतना प्यारा नाम है, समझे? तो कोई बुरा ना मान जाए, कोई समझे कि यार हम पे पूरी तकरीर हो गई। लेकिन सुनो, हजरत उवैस करनी बोले सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मां आयशा बोली कौन है? इधर से जवाब दिया, आपके दर का गुलाम उवैस है, उवैस। हजरत आयशा बोली कौन उवैस? वो उवैस जिसके बारे में आका फरमाते हैं मेरी आधी उम्मत के लिए मेरा उवैस काफी है। का दीवाना उवैस, नबी का दीवाना। कहा जी वही उवैस है। हजरत आयशा बोली उवैस ठहर जाओ, नबी घर में है नहीं, कहीं गए, इंतजार करो, आते होंगे। जब इंतजार का लफ्ज़ सुना को में आंसू आ गए। वो अंधी मां ने कह दिया था बेटा अगर नबी ना तो इंतजार मत करना, घर पे मां इंतजार कर रही है। उवैस करनी ने चौखट को चूमा, रोते हुए वापस आ गए। सहाबी नहीं हुए,
सहाबी कौन होता जो ईमान की हालत में माथे की आंखों से नबी को देखे और ईमान ही की हालत में इंतकाल हो, वो सहाबी होता है। और ताबई कौन होता है जो सहाबी को ईमान की हालत में माथे की आंखों से देखे और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हो, वो ताबई होता है। तबे ताबई कौन होता है जो ताबई का दीदार करे इसी हालत में जो मैंने बताया। समझ में आ रही बात? सहाबी नहीं हुए, रोते हुए चले आए, लेकिन मां का कहना कितना बड़ा, इन्हें मकाम इतना ऊंचा क्यों मिला, इस वजह से सुनाने की बात हो रही। सुनो, हजरत उवैस करनी जब आए तो मां बांस और वो लकड़ी वकड़ी उसकी टटिया बोलेंगे क्या, दीवार लगी हुई उससे टेक लगा हुए इंतजार कर रही थी। दरवाजे के सामने बैठी थी, मेरा बेटा आता होगा, मेरा बेटा आए हाय, ये माँ है माँ। हजरत उवैस करनी आए, माँ के कदमों पे गिर गए, रोने लगे, इतना रोए बेकरार हो गए। माँ ने सीने से लगा लिया, कहा मेरे लाल क्या बात है, क्या नबी ने डांट दिया, क्यों परेशान है, बोल तेरी माँ भी जिंदा है। कहा मैं सहाबी नहीं हो पाया, नबी का दीदार नहीं कर पाया, क्यों नबी घर में ना थे, कहा मेरे लाल ठहर जाते इंतजार कर लेता। कमाल तुमने फरमा दिया था बेटा जाना, तो मैं फौरन आ गया। वहां से मोबाइल हटाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, तवज्जो रखो। मैं एक अच्छा बोल रहा, कोई परेशानी नहीं, ये लीड हिल रही है इस तरीके की, ठीक है, तवज्जो रखो। मां रोने लगी और रो रो करके सीने से लगा के हाथ उठा के दुआ कर दिया, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमाना। मां खूब रोई, जलाल में आकर के मां ने अपना पांव आगे बढ़ा दिया, काले बेटे मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मेरे लाल तू आज मेरा तलवा चूम ले। जब मैं कहती हूँ तेरी अंधी मां की दुआ है, तू सहाबी तो नहीं हुआ मगर बड़े बड़े सहाबी तुझसे दुआ कराने आएंगे। बात समझ में आ रही है? अल्लाह तलवे को चूम लिया, मां ने दुआ कर दी। अब सुनो, मेरे नबी ने ना कुछ दिनों के बाद कहा ताल या अली ताल। हजरत उमर को भी बुलाया, ताल, आ गए, खड़े हो गए, कहा उदनु मिन्नी, और करीब आ जाओ, और करीब, दोनों करीब आ गए। एक हाथ यहां रखा, एक यहां रखा, दोनों के, और कहा सुनो मेरा एक गुलाम है। सुभान अल्लाह बोलो। नबी क्या बोले? सुनो मेरा एक गुलाम है, उस गुलाम की हथेली पे सफेद दाग है और उसका नाम उवैस है, उसके बाप का नाम आमिर है, उसके कबीले का नाम मुराद है, कर्न का रहने वाला है, तुम दोनों उससे दुआएं करा लेना। एक रिवायत तो ये, और एक रिवायत ये है कि मेरे नबी ने जुब्बा दिया था और ये कहा था जाओ जंगल में एक मेरा दीवाना मिलेगा, उसको ये मेरा जुब्बा देना। जबकि बड़े बड़े सहाबा वही हैं, उनको नहीं दिया, कहा जाओ उससे कहना ये जुब्बा लेकर के पहन के मेरी उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत कर दे। तो मैं ये वाली रिवायत लेके चल रहा हूं जो पहले बयान की। हजरत उमर हजरत अली दोनों थे। वक्त गुजर गया, अब मैं उधर माँ का भी इंतकाल हो गया, हजरत उवैस करनी का, इधर आका भी दुनिया से तशरीफ ले गए। अब हजरत उवैस फ्री हो गए,
وقت گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا. کس کا دور آیا؟ عمر فاروق اعظم. بہت سارے لوگ جمع تھے، جیسے یہاں آپ جمع ہو. حضرت عمر نے کہا بھائی علی، تمہیں وہ بات یاد ہے جو نبی نے میرے موڈے پہ اور آپ کے موڈے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میرا ایک دیوانہ ایسے ایسے دعائیں کرا لینا؟ کہا ہاں مجھے یاد ہے. کہا چلو اب ڈھونڈتے ہیں اس دیوانے کو. حضرت عمر نے اعلان کر دیا قرن سے قرن کا رہنے والا کون ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. حج میں سارے لوگ جمع ہوتے تھے. قرن کا رہنے والا کون ہے بولو. ایک شخص کھڑا ہو گیا، جی میں ہوں قرن کا رہنے والا. حضرت علی اور عمر دیکھ رہے ہیں، پہچانو یہی تو نہیں ہے. کہاں کے رہنے والے؟ کہاں؟ قرن کے. کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا سرکار مراد قبیلے سے. ارے تب تو بات مل رہی، مراد قبیلے سے. حضرت عمر بولے، اتنے میں بول پڑے کہ تمہارا نام اویس ہے؟ کہا نہیں میرا نام اویس نہیں. حضرت ولی بولے ارے یہ بھی نہیں. کہا میرا نام اویس نہیں ہے. کہا اچھا. دونوں تھوڑے ہلکے سے نا ایک چہرے کو دیکھا اور مایوس ہوئے کہ یہ بھی اویس نہیں. اس شخص نے دیکھا، کہا حضور ایک بات بتائیں اگر گستاخی معاف ہوگا. کیا؟ کہا اویس کو آپ کیوں اتنے بے قراری سے ڈھونڈ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں؟ حضرت علی بولے تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم کیا اویس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کہا جی سرکار میں اویس کا چچا ہوں. سبحان اللہ بولو. کہا میں اویس کا چچا ہوں اور میں اس کو جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام عامر ہے. انہوں نے بتایا پورا. اچھا علی یہ تو وہی ہے جو نبی بتا رہے تھے. کہا میں جانتا ہوں کہ مگر سرکار اس کے چکر میں مت پڑنا، وہ دیوانہ. حضرت علی بولے دیوانہ تو ہے، بات تو سچی ہے، مگر وہ میرے آقا کا دیوانہ ہے. سبحان اللہ بولے. کس کا دیوانہ؟ آقا کا دیوانہ. حضرت عمر بولے کہاں ملے گا اس کا پتہ بتاؤ. وہ چچا بولے سرکار وہ تو حج کرنے آیا ہے، اور دیکھو نا سب لوگ یہاں حج میں اور وہ بکری چرانے گیا. دیوانہ نہیں ہے کیا؟ حضرت عمر بولے کدھر ہے؟ بولے ادھر مینا کی طرف. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، جلدی سے بولے عجل عجل، جلدی چلیے جلدی چلیے. حضرت عمر اور حضرت علی تیز قدموں سے چلتے چلے جا رہے ہیں اس کی تلاش میں. بڑی تیز جا رہا ہے، بڑی تیز. لوگ کہہ رہے ہیں عمر آج بڑے جلال میں، بڑی تیز جا رہا ہے. حضرت علی بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے وہاں پہنچ گئے. دیکھا تو بکریاں چر رہی تھی وہاں پہ. کیا ہو رہی تھی بولو؟ بکریاں چر رہی تھی. اور جیسے ہی بکریاں وہ چر رہی تھی اور یہ پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ بولو. علی بولے یہی ہے، ٹھہر جاؤ. نماز پڑھتے رہے. کس پیڑ کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے؟ جہاں حضور بکریاں چراتے تھے اور حضور اس پیڑ کے نیچے یہ کونی ایسے لگا کے بیٹھا کرتے تھے. اس پیڑ کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے. سلام پھیرا، دونوں کھڑے. مسمکل کریم وہ اردو. آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کون ہیں؟ من انت، آپ کون؟ تو انہوں نے جواب دیا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ. حضرت عمر بولے سبھی اللہ کے بندے، سبھی اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ تو بولے انا اجیر، میں مزدور ہوں. کون ہے تمہارا مالک؟ بولے سب کا مالک اللہ ہی ہے. اویس قرنی بولے سب کا مالک اللہ ہی ہے. تو حضرت عمر بولے تمہارا نام اویس نہیں ہے؟ تو حضرت اویس بولے تمہیں اویس سے کیا مطلب؟ تمہیں کیا مطلب؟ جب اتنا کہا
حضرت علی نے دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم کو جلال آنے والا تو حضرت علی بیچ میں کود پڑے. حضرت علی بولے ہذا عمر بن الخطاب انا علی بن ابی طالب. جب اتنا کہا دونوں اٹھ کے کھڑے. وہ حضرت اویس قرنی اٹھ کے کھڑے ہوئے بولے سرکار معاف کر دینا آپ عمر ہیں. اللہ وہ عمر جن کے بارے میں نبی نے فرمایا میرا عمر جس گلی سے نکل جاتا ہے شیطان اس گلی سے ہٹ جاتا ہے. کہا آپ وہ عمر ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور حضرت علی کی طرف کو کہا آپ داماد پیغمبر ہیں اور وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ. جی بتائیے میں ہی عمر ہوں. میرے باپ کا نام عامر ہے. میری ہتھیلی پہ داغ ہے. فرمائیے کیا حکم ہے میرے لیے. اب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے. حضرت عمر حضرت علی کا نام سنا تو اللہ اللہ حضرت علی اور عمر کے پاس اویس آئے. ذہن میں رکھنا جملہ. حضرت علی برابر میں آ کر کے بولے آپ ہم دونوں کے لیے دعا کر دے. وہ بولے آقا علی آپ افضل ہیں اعلیٰ ہیں میں مفضول ہوں ادنا ہوں. آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں گے میں آپ کے لیے دعا کیسے کر سکتا ہوں. حضرت علی بولے وہ ہم کچھ نہیں جانتے. نبی نے فرمایا تو دعا ہوگی. جب اتنا کہا پتا علی کس نے کہا نبی نے کہا تو حضرت اویس کی چیخ نکل گئی اور اپنی ماں یاد آ گئی اور کہنے لگے واہ میری ماما تم نے کہا تھا بڑے بڑے صحابہ دعا کرانے آئیں گے بیٹا میرا تلوا چوم لے کواما تلوا اس دل چوما تھا جلوہ آج دیکھ لیا. اللہ ماں کی دعا. کس کی دعا بولو ماں کی دعا. اور آج کتنے ہیں جو ماں کی بد دعائیں لے رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو ماں کی بد دعائیں. تمہیں خدا کا واسطہ رسول پاک کا واسطہ کبھی ماں کی بد دعا مت لینا. اب حضرت عمر کیا بولے بڑی تھوڑی سی پیاری بات ہے یہ سنا دوں اگر اجازت ہو. سنا دوں یا ختم کر دوں. ہاں بیٹا تم بیٹھ جاؤ جب گن جائیں تو لے لیو. بیٹھ جاؤ توجہ رکھو. حضرت عمر بولے مجھے کچھ سوال کرنے کا. کیا بولیے. میں جواب دینے کے لائق تو نہیں ہوں مگر پھر بھی بولی. آپ اتنے بڑے عاشق ہیں اتنے سچے عاشق رسول ہیں اور نبی بھی آپ سے محبت کرتے پیار کرتے. 20 سال کا زمانہ پایا آپ نبی کو دیکھنے کیوں نہیں آئے. نبی کا دیدار کرنے کیوں نہیں آئے. حضرت عمر بولے. تو حضرت بلال کا جملہ سنو. علماء بھی مچلیں گے آپ بھی مچلو گے. حضرت اویس حضرت اویس کا جملہ سنو. حضرت اویس بولے آقا عمر آپ نے نبی کو دیکھا ہے. کیا بولے آپ نے نبی کو دیکھا ہے. بولے لو ہاں ہم نے دیکھا ہے. تو بولے اگر دیکھا ہے نبی کو اگر نبی کو دیکھا ہے تو یہ بتاؤ میرے نبی کی یہ جو بھویں ہوتی ہیں نا بھویں یہ دونوں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی. سبحان اللہ بولو نا یار. کون بولے اویس قرنی. یہ نبی کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا. اور حضرت علی جیسا منطقی حضرت علی جیسا مفتی جس کو نبی نے خود فرمایا ہو میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ.
समझे हम तो छोटी छोटी किताबें मुल्ला हसन सुल्लमुल उलूम समझे कुतुबी मीर कुतुबी जब ये पढ़ा दे तो अरे बड़ा मंतिक जानता साहब समझे बड़े मंतिक जाता बड़ी मंतिक आती है इतने बड़े मंतिक उन्होंने हजरत अली ने जुजिया फिट कर दिया बोले सुनो करीना ये बताता है कि ये ईमान लाए तो नबी को देख कर गए हजरत उमर इन्होंने नबी के साथ में जंगे की ये नबी के साथ में रहे खाए पिए और तुम रहे नहीं ये कुछ भी बता दें तो तुम्हें पता नहीं चलेगा फैसला तुम नहीं कर पाओगे लिहाजा तुम्हें बताना पड़ेगा ताकि सही फैसला ये कर दें इन्होंने देखा करीना ये बताता है कि जब साथ में रहे खाए पिए चेहरा देख के ईमान लाए तो इन्होंने देखा और आपने सवाल ऐसा किया है अब ये सवाल आपकी तरफ को आइद होता है जवाब आपको देना होगा फैसला हम करेंगे अब बताइए नबी की बावें मिली हुई थी या जुदा जुदा थी हजरत उवैस करनी मुस्कुरा करके बोले आकाली जब मेरी तरफ सवाल पलटा दिया तो आपके इल्म का जवाब ही नहीं अब तो मुझे ही जवाब देना होगा अब उन्होंने जवाब कह दिया बता दूं छोड़ दूं कितने बेकरार हो तुम कहा बता दो हजरत उवैस करनी ने जवाब दिया अगर कोई देखने वाला करीब से देखता था तो मेरे नबी की भवें जुदा जुदा मालूम होती थी और जब कोई दूर से देखता था तो मेरे नबी की भवें मिली हुई मालूम होती थी शायर ने क्या कहा पढ़ दूं शायर ने तर्जमानी बड़ा प्यारा शेर कहा दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं दूर इतना कि कभी आंख से देखता दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं प्यार से बोलो दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं और कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है वो और कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है वो पहली सीढ़ी पर खड़े होकर के नबी बोले आमीन टाइम बताइए फैयाज बताओ 1:20 अभी पहली सीढ़ी भी पूरी नहीं हुई है 2 बाकी 2 बाकी हैं रहने तो इनको ही बता दूं चाहे 2 लफ्जों में बताऊंगा पूरी बात भाई पहली दुआ तो क्या हो गई जो माँ बाप को अगर पाले और खिदमत करके जन्नत ना पाए उनकी नाफरमानी करे तो वो हलाक को बर्बाद हो जाए ये सो रहे हैं देखो वो हलाक को बर्बाद हो जाए तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए अरे बोलो ना
चाहते हो नहीं चाहते हो? और फ्री में तो सभी चालोगे तुम। भाई सब चाहते, मैं भी चाहता हूं। यही वजह है हम लोग इमाम साहब क़िबला से मिलते हैं, इन उलमा से मिलते हैं, अच्छे लोगों के पास जाते हैं, समझे कोई पीर साहब है उनके पास, बुजुर्गों के पास, मज़ार शरीफ पे भी, हाँ बात याद आ गई मुझे, मज़ार शरीफ पे भी जाते हैं। मगर इतना याद रखियो, मज़ार शरीफ पे तुम्हारा जाना जायज़ है, यानी मर्दों का। खूब जाओ, नमाज पढ़ो, मज़ार शरीफ जाओ, सलाम करो। मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का जाना जायज़ नहीं। अहनाफ के नजदीक मगर उल्टा है, तुम तो गन्ना छीन रहे हो और ये कबड्डी खेल रही है। तुम तो धान लगा रहे हो, धान, और ये मजार पे खेल रही है कबड्डी है। मगर सुनो, चाहते हो ना दुआएं कबूल हो जाए, तो एक बारगाह का पता बताऊं, एड्रेस बताऊं, जहां पर 100 के 100% दुआएं कबूल। अब तुम जाके बैठे मोटरसाइकिल, तवज्जो का तवज्जो, एक बारगाह का पता बताऊं, एड्रेस बताऊं कि जहां पर दुआ रद्द नहीं हो सकती, 100 के 100% कबूल। चलोगे? बता दूं एड्रेस? इंशाल्लाह बोलो, जाओगे? इंशाल्लाह। तुम सोच रहे होगे वो बारगाह कहां है, और अगर ना दुआ कबूल ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो, ये दामन है ना मेरा, ये पकड़ लियो, 100 के 100% कबूल। और अगर ना हो ना तो दावा करूंगा तो दलील भी ऐसी दूंगा ना तुम मुस्कुरा जाओगे। इतनी प्यारी दलील दूंगा, इतनी प्यारी। और मज़ारात पर जाना औरतों का जायज नहीं, जो बारगाह मैं बता रहे हो ना उसमें औरतों का जाना भी जायज है। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना। अब तो वो दौर ही नहीं रहा लिखने का, खटाखट खटाखट मोबाइल में सेव कर लेता। पहले कहते थे नेकी कर कुएं में डाल, कहते थे नहीं कहते थे? अब ये मिसाल गलत हो गई, अब नेकी कर यूट्यूब पे डाल। 1 किलो दाल लॉकडाउन में बट रही है तो 10 जगह फोटो खींच रहे। अल्लाह के बंदे कपड़े ही बदल लेता। 1 किलो दाल 10 जगह, और तुम भी कम थोड़ी हो। नोट अगर दे के जाओगे तो ऐसे करके गिन, मेरा कर्जा आ रहा है जो गिन के दे रहे हो तुम। अरे गिन के देने का मतलब क्या है? ये भी तो दिखावा, ओ लोगों देखो मैंने ये दिया, ओ लोगों देखो ये दिया, ओ लोगों ये देखो दिया। तो दिखावे का नोट क्या, अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। कुछ लोग 500 का नोट नीचे रखते हैं, पढ़ने वाले शायर का दिल खुश हो जाता, 500 का आ रहा, दे के जाता 10 का। दिखावा। मस्जिद में देगा 10 रुपए देगा, 10, और इमाम को बार बार देखेगा, यार मेरा नाम नहीं आया भाई, अभी नाम नहीं आया, 10 रुपए में नाम लेगा, फिर नेकी कहां जाएगी तेरी? 10 रुपए में बच्चों को टॉफी नहीं मिलती है। और इत्तेफाक से अगर ना इनका नाम आ गया या इनका आ गया, जो इमाम साहब के सामने तो उनका आ गया, और जिसने 10 दिए तो उनका नहीं है, तो दिल में मस्जिद में कसम खा गया था। अब तुम रह के देख लियो जरा, अब चौराहे चौराहे बुराई, बोले यार इमाम ठीक नहीं है भाई, वो बोले क्यों? बोले ठीक नहीं है यार, बस ले, ये हो गया मुफ्ती। अब क्या दौर आ गया यार, क्या जमाना। 10 रुपए के चक्कर में, ऐलान कराने के चक्कर में रहेगा ऐलान। इतना दिखावा, इतना दिखावा। नमाज जनाजा में खड़ा होगा, नमाज जनाजा में किसी ने नहीं देखा तो ताकि पता चल जाए, खुद उस सफ में टेढ़ा खड़े होगा, सबे सीधी कर लियो सबे, और कुछ टेढ़ा खड़ा। ये भी इसलिए ताकि लोग हमें देखें। क्या दौर आ गया यार, टेढ़ा खड़ा हो गया, सबे सीधी कर लियो सबे। एक बोलेगा कितनी हो गई बताइए, अब इससे दुआ सुन लो, दुआ
حضرت سچ بتاؤں ایک جگہ جب میں نے نماز جنازہ پڑھائی, پڑھانے کے بعد گرمی لگ رہی تھی, ایک طرف کو ہو گیا تو ایک صاحب مٹی دینے کے لیے آیا, انہوں نے اٹھائی مٹی اور کافی دیر منہ چلاتے رہے جیسے کئی رسگلے کھا رہے, کافی دیر, اور پھر پھونکی, پھر مٹی ڈالی. میں سمجھ گیا اس کے دعا یاد ہی نہیں ہے کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں لگتا. کافی دیر پڑھتا رہا, ہلتا رہا, پڑھتا رہا, پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا, لوگوں کو دکھا رہا تھا. جب اس نے مٹی دے لی میں نے پکڑ لیا, میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ. بولے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے میں ہی ہوں. بولے اچھا اچھا آپ ہی. بولے وہ تھوڑی نا دعا کچی. میں نے کہا شرم نہیں, اتنی دیر سے تم یہ دانت اور یہ سب مانج رہے ہو, تم کھڑے ہو کر کے کتنی ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور یہ تو 5 منٹ تک جو جھنجھنے ہلاتا رہا اور تو ہلتا رہا, یوں کر رہا اور تم کر رہا, پھر پھونک مار رہا پھراٹے, پھر تو مٹی ڈال لیا. یہ کون سی دعا ہے؟ جس قوم کو مٹی دینے کی, ابا کو مٹی دینے کی دعا یاد نہ ہو, وہ قوم جنگ میں کٹنے کا علاوہ کیا کرے گی؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. نماز جنازہ ہوتی ہے, نمازی نماز پڑھ رہے ہیں, 8-10 ادھر کھڑے, 8-10 ادھر کھڑے, ان نے ڈنڈا لے کے بھگا دو. آیا کیوں تو؟ بریانی سب سے زیادہ یہی کھائے گا. اس سے پوچھو تو آیا کیوں ہے نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا؟ تو کیا مسلمان نہیں ہے؟ اور یہ جائے گی میری بہن, بس پتہ چل جائے تو گھر پہ ہی رونا شروع, اور بچے سے کہے کہ خالو بلا لا ابا کو, خالو مر گئے, بلا لا ابا کو, خالو گئے. جیسے ہی اندر گھر میں آیا وہ اور زور سے اس کے ساؤنڈ بڑھ گیا ہے, بولی میرے خالو چلے گئے. خالو گھر چھوڑ گئے. کیا ہوا؟ موٹر سائیکل میں تیل ڈلوا لو, میں نے کپڑے نکال دیے پہن لو. اس نے بھی جلدی الٹے سیدھے نل پہ دھویا منہ, اور منہ دھو کے موٹر سائیکل پہ دونوں میاں بیوی بیٹھے. پہلے ہی گھر کی عورتیں چارپائی پکڑ کے ڈھار رہی تھی, چارپائی پکڑ کے بھائیں بھائیں کر رہی تھی. اس نے دروازے سے دوپٹہ پھینکا اور گھومتی ہوئی خالو کی چارپائی پہ پٹاک سے. جتنی رونے والی تھی سب اسی کے منہ کو دیکھ رہی ہے, یہ تو ہماری بھی اماں نکلی. سب کو ہرا دیا. ارے خالو تم 2 دن پہلے میرے خواب میں آئے تھے, اور جھوٹی کہیں کی کہ یوں تھا اور تو تھا اور ایسا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ خالو کا بھتیجا وہ لال کرسیوں پہ باہر بیٹھا ہوا بیڑی کھینچ رہا. وہ اس سے یہ پوچھا تو آیا کیوں ہے؟ دوسرا ایک اور آ گیا بیڑی کو, بولے یار اب کے دھانوں میں گھاس بہت ہے بھائی, ابے خالو کو دفنا لو پہلے, تو بعد میں گھاس وہاں سے نکال لیو. سوچو تو ہو کیا گیا. باتیں ہنسی کی لگ رہی لیکن صحیح ہے. اب جیسے خالو نہا دھو کے جنازہ آیا, اس نے بیڑی پھینکی اور ہاتھ جھاڑے, یہ ہو گیا تیمم. ہاتھ جھاڑے اور جنازے کے ساتھ ساتھ, جنازے کے ساتھ ساتھ, جنازے سے خالو کی نماز جنازہ ہوئی, ادھر چھٹ گیا بھتیجا, ادھر چھٹ. اس سے پوچھو تو گیا کیوں؟ خالو کو دفنا کے آیا, بریانی پک رہی تھی, 2 پلیٹ بریانی مار گیا. یہ اور خالو کو اوپر سے نقصان. تم نے کلمہ پڑھا نہیں, ایصال ثواب کیا نہیں, تجھ سے خالو کو فائدہ کیا ملا یہ بتا. اور 2 پلیٹ کھا گیا, وہ نقصان اوپر سے. توبہ 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 توبہ. اور بعض گاؤں میں تیجے 10 میں 40 میں اتنے بھاری ہوتے ہیں جیسے شادی ہو رہی ہے. عورت گوشت چل رہا ہے صاحب, ایک کونٹل عورت پکڑ ہے کہ کونٹل عورت. بیچارہ 1 سال سے پہلے وہ علاج کرا رہا تھا, 1 سال سے پہلے علاج ہو رہا, 10,000 ان سے لیے, 5 ان سے قرض مند پہلے ہو گیا. اب دوسرے تیسرے دن تیجا رکھا, کیا کرے, بی رو رہی ہے, اس کا زیور اتارا, بنیے پر رکھ کے آیا, تیجا چل لیا گاؤں میں تیجا. ارے سود پہ پیسے لے کر کے یا اور کسی چیز سے رشوت وغیرہ پہ پیسے لے کر کے تیجا کرنا, 10واں کرنا, 40واں کرنا نہیں. خالی نل کے گلاس, نل پہ 1 گلاس پانی رکھ دو, 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر کے, قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دو. سود پہ, سٹے پر, ایسے کسی کا گلا گھونٹ کے پیسے لے کر کے لاکھوں روپے سے تیجا کرنے سے بہتر, تیجا کرنے سے بہتر. سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر وہ نہیں کرے گا تو سماج جینے نہیں دے گا, بیچارہ مجبوری کو کرتا.
समाज उसे जीने नहीं, और ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के खाते हैं कि मत पूछो। तौबा 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 तौबा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। अल्लाह अल्लाह बात निकल ना जाए। नमाज जनाजा अगर सुनना शुरू कर दूं ना इधर से इधर तक, आधे फेल हो जाएंगे आधे, और कह दूं नारा लगा दे नारा, तो जिसकी घुटने में पैंट फटा हुई होगी वही खड़े होकर नारा लगाएगा। नमाज जनाजा कितनी सी है यार, कोई ज्यादा बड़ी भी तो नहीं है। इमाम साहब के पास बैठ के याद कर लो, मगर तुम तो खुद मुफ्ती हो, तुम कैसे याद कर लोगे? ऐसे मसले झाड़ेगा इमाम साहब से, ये सोचेगा कि सबसे बड़ा मुफ्ती मुझे ही मान ले। झूठे सच्चे, तेरी बुराई मेरी बुराई उसकी बुराई, उधर चौखट पे बैठ गया, उधर बैठक पे बैठ गया, और इधर उधर। क्या है ये जिंदगी? नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सुबहाना पढ़ो, एक लफ्ज बढ़ती है, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका, ये लफ्ज बढ़ती है। अल्लाह अकबर कह के फिर दुरूद पढ़ो, फिर अल्लाह अकबर कह करके दुआ पढ़ो, फिर अल्लाह अकबर कह करके सलाम फेर दो। इतनी नमाज जनाजा। और दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इतने भोले हैं, इतने भोले, ये दुआ याद नहीं है, निरे भोले। बस है इसी चीज में भोला, बाकी मेंढ इतनी काट लेगा, वैसे भोला नहीं है। मेंढ छोड़ी नहीं, खुतर खुतर के इतनी कर दी, वैसे भोला नहीं है। बड़े बड़े चक्रोट काट के वो मेंढ छोड़ दी, सुबह को जाके अब भी फावड़ा टिंगला ही मार रहा, वैसे भोला नहीं। इन्हीं चीजों में भोला। बस लड़ाई करने पे आ जाए, सगे भाई भाई के खून का दुश्मन बन गया, इतनी दीवार के चक्कर में सीधी होने नहीं देता। अम्मा से कहता चुप के बैठी रही है, तू आग लगा रही घर में। अच्छा, तुझे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल उसने तुझे अपने खून पिलाया दूध की शक्ल में, और वो आग लगा रही है। आग होश की पियो, होश की। कितने बच्चे हैं जो कह देते तू ही आग लगा रही है। आग लगाती तुझे पैदा ही नहीं करती, तेरा गला घोट के पहले ही मार देती। तुम जानते हो कितनी तकलीफ होती है जब पैदा होता है तो। औरत जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी होती, जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी होती है। मौत के दरमियान एक शख्स ने 9 मरतबा या 7 मरतबा हज कर लिया, समझे, और वो भी 300 मील की दूरी पर से, ऐसा सख्त, ऐसा गर्म रेत पे कांधों पे बिठा के माँ को हज कराया। बड़ा चर्चा हो गया, बड़ा चर्चा। नबी के पास गया, मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया। बोले क्या किया तुमने? कहा मैंने ऐसे ऐसे किया। नबी बोले चल, हक की बात कर रहा। अरे जिस वक्त तू पैदा हुआ था, पेट के अंदर से जब दुनिया पे बाहर आया था, तेरी माँ को जो एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। कहां हो आप? पेट में अगर एक रात पथरी हो जाए, पथरी, कमर टेढ़ी लेके घूमता रहता है, टेढ़ी। इस अम्मा से पूछो, 9 महीने पेट में रखा है, बिचारी को ना उठे चैन, ना बैठे चैन, ना खड़े चैन, लचा नहीं जाता, वजन नहीं उठा सकती। इस माँ से पूछो, माँ से, तेरा थूक संभाला, तेरी नाक संभाली, तेरे कीचड़ पोछे, तेरा पेशाब लैट्रिन, और क्या कराएगा? आग लगा दी घर में। बड़ा अक्लमंद आया। जरा सी बात अगर मां ने डांट दी, डपट दी, तो गुस्से की कह दी, बोले आग लगा दी तूने। आग, जिस दिन तुम बाप बनोगे, इस बाप से पूछो, ये जितने बुजुर्ग हैं, इनका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते, लाल खून, इनके हाथों में ठेठे बढ़ गई, इनके हाथों में ठेठे। तुम्हें क्या पता है? अब तो हर तरफ पैसा ही पैसा। इन्होंने 2-2 रुपए पे मजदूरी की होगी, 2-2 रुपए पे मजदूरी, 10-10 रुपए पे मजदूरी की है इन्होंने, तब तुम्हें पाला। छप्परों में सोए, छप्परों में, तब तुम्हें पाला। इनके पांवों में जूते चप्पल नहीं, ठेठे पड़ गई हैं, ठेठे। इनके पांव ऐसे हो गए जैसे भैंसे के कंधे। तुम्हें क्या पता है? मगर फिर भी तुम्हारे शौक पूरे के। आज तू जवान हो गया, कमा के आ गया, तो अब्बा को नहीं देखता और कहता चुप के बैठे रही हो। होश में आओ, शर्म करो, शर्म। दुआ से याद करना शुरू कर, और इतनी प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे। कितनी प्यारा। व मय्यितिना,
ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے وشاہدنا، اے اللہ جو یہاں موجود ہے حاضر ہے ان کی مغفرت فرما دے وغائبنا، اور جو موجود نہیں ہے ان کی بھی مغفرت فرما دے وصغیرنا، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما دے وکبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے وذکرنا، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے وانثانا، اور ہماری عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ یہی دعا یاد نہیں ہوئی ہے، یہی دعا یاد نہیں ہوئی۔ باتیں اتنی چپڑ 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 چپڑ، باتیں اتنی یاد ہو گئی، زبان تالو سے نہیں لگتی بات باز کی، منہ میں تھوک نہیں رہتا، بولتا اتنا۔ وَأُنْسَانَ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، اے اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھ۔ وَمَا تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اے اللہ جب میری موت تو مجھے ایمان نصیب فرمانا۔ کتنی پیاری دعا نماز جنازہ، وہی یاد نہیں ہوتی۔ آج کی تقریر سے جو عالی جناب عظمت صاحب، ان کے والد صاحب تھے حاج الحاج ریاست حسین صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ امی ہے تمہاری، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرما، اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں راشد صاحب ماشاءاللہ بشرہ ہیں، دونوں بھائی بشرہ ہیں، اور بیچ کے بھائی کون سے، کیا نام ہے، کون سے، صادق حسین، کہاں، اچھا چلو اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں میں اتفاق اور صبر عطا فرما، اور سب بچوں میں بھی صبر عطا فرما، ان کی ماں کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ سمجھ میں آ رہی؟ آج کے بعد ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ بولو کرو گے؟ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، ارے وہ بات رہ گئی ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس جگہ کا ایڈریس بتا رہا تھا نا میں، بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ وہ بارگاہ کون سی ہے، نام لکھ لو یاد کر لو، جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے وہ بارگاہ کوئی اور نہیں، وہ تمہاری ماں تمہارے باپ ہیں۔ اگر ماں باپ دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ نبی فرماتے ہیں دعا اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ، نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے کسی کی دعا ایسی اعلیٰ حضرت کی طرح، ہے کسی کی دعا ایسی جو غریب نواز کی طرح، ہے کسی کی دعا ایسی جو غوث پاک کی طرح، امام حسن حسین کی طرح؟ ہاں وہ ماں باپ ہے جن کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے۔ نبی فرماتے دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ، نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ واقعی تم بڑے پیار سے سن لو، بڑے محبت سے سن، عمل بھی ایسی کرنا جیسے مجھے انہوں نے شاعر صاحب نے بتایا تھا، اعظم اقبال صاحب نے، انہوں نے میری تاریخ لی، میں حاضر ہوا، اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے بولنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ پہلی سیڑھی کہہ رہ گئی ہے، حال کیا ہے؟
اچھا ماشاءاللہ امام صاحب کا بھی جواب نہیں ہے آپ کے, یہ بھی بہت نیک. اور دیکھو آدمی ایسی ہونا چاہیے جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ جھکا ہوا اتنی زیادہ ہوتا ہے, اور جس پہ پھل نہیں ہوتے وہ. میں خود ان کے گھر گیا ہوں اور ابھی سے کہہ رہے ہیں, بولے برسی میں بھی بلاؤں گا, ابھی کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ محبت, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے پورے پریوار کو سلامت رکھے. سارے علماء ہمارے یہ بھی آئے ہیں ماشاءاللہ, اور سب ہمارے بزرگ ہیں, حضرت ناظم صاحب کا بھی جواب نہیں, اور شاعر صاحب اور سب لوگ ہیں. اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. دوسری سیڑھی پر چڑھے, اب ٹائم نہیں لوں گا, حالانکہ پہلی کو بھی پوری رات میں گھما سکتا ہوں, پوری رات. الحمدللہ الحمدللہ. دوسری سیڑھی پر چڑھے, نبی بولے آمین. حضرت جبریل نے دعا کی, اے اللہ اگر کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے, اس میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت نہ پائے, وہ بھی ہلاک ہو جائے. نبی بولے آمین. تیسری سیڑھی پر چڑھے تو پھر کہا آمین. حضرت جبریل نے دعا کی, اے اللہ اگر کوئی تیرے محبوب کا نام سنے اور درود نہ پڑھے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے. نبی بولے میں اس پر کہہ رہا تھا آمین. حضرت جبریل کی دعا, نبی کی آمین. اب درود شریف پڑھو سب لوگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا. ان دونوں سیڑھیوں کو پھیلا نہیں رہا ہوں, پھیلاؤں گا تو بہت وقت ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سینے کو کیا بناؤ, بولو محبت رسول کا مدینہ. کیا بناؤ گے, بولو سب بولو, کیا بناؤ گے؟ پیچھے والے بھائی بولو محبت رسول کا مدینہ. اب شعر سنو اور لکھ لو اور پھر ختم کرتے ہیں. کون کہتا ہے, پڑھ دوں, کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. بولو نا, تھک گئے تو بولو سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. بولو یا رسول اللہ. کون کہتا دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو, مدینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ مدینہ مدینہ. بولو مدینہ مدینہ لکھ دو.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے۔ سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ نرالے، اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور وہ آقا جن پر انسان تو انسان پتھر بھی درود پڑھتے ہیں، وہ آقا جن کی تعظیم کے لیے پیڑ یعنی شجر جھکا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ آقا جن کی وجہ سے ہم اور آپ سانسیں لیتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری رگوں میں خون دوڑا کرتا ہے، وہی آقا جن کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں آیا، جن آقا پر درود پڑھ کر کے لوگوں کی قسمت میں ولایت لکھ دی گئی، وہ آقا جن پہ درود پڑھ کر کے نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن گئی، قسمتیں بن گئی، آج ہم اور آپ انہی آقا پر، پیغمبر اسلام پر، پوری دنیا کے مالک و مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عاشقوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح پیار سے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں، یہ ایصال ثواب کا موقع ہے۔ ہمارا ہی حق نہیں ہے، آپ کا بھی حق ہے۔ جتنی دیر بیٹھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہیں تاکہ اس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچے اور آپ کے کھاتے میں بھی لکھ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، توجہ رکھنا، کس کا مہینہ بولو؟ رمضان المبارک، اور جمعے کا دن۔ قاری ذاکر صاحب قبلہ یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں، حضرت سے لے کر کے اس طرف تک سارے علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ، ایک جملہ بول دوں کہ زندے تو زندے، ان سے مردوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔
بے شک سبحان اللہ. میری بات ہو تو پلٹ دو نبی کی بات ہے. آقا فرماتے اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر کے چلا جائے, کچھ پڑھے نہیں, خالی گزر جائے, تو آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی, خالی پڑھنے دعا کرنے کی نہیں, گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اور پھر جن کے یہاں آ کر کے دعائیں کر دیں, اے اللہ تمہیں کیا معلوم, اللہ برکتیں فرمائے, آپ کو کیا معلوم کہ ان لوگوں میں کون ایسا ہو, آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند. یہ تو شاکار ترنم شاعر اسلام مداح خیر الانام اعظم اقبال صاحب, ان کی محبتیں, ان کی طرف سے, ان کے ذریعے مجھے دعوت پہنچی, میں حاضر ہوا. میرے لیے کرسی ناظم صاحب نے بہت شاندار نظامت, سارے علماء حاضر ہیں, حضرت علامہ مولانا ارشاد صاحب بھی بیٹھے, دوسرے شاعر صاحب نور الدین منظر صاحب پڑھ کے چلے گئے. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ سب سے اچھا میں ہی ہوں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بیکار میں ہوں. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جو کرسیوں پہ بیٹھے, ان میں کون ایسا, یہ لوگ ہیں جو گردن جھکائے بیٹھے ہوں, خاموش بیٹھے ہوں, مگر اس کی پہنچ بڑی اونچی, اس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بہت پسند. رمضان المبارک کا مہینہ, جمعے کا دن, کون سا دن بولو, جمعے کے دن. آگے آ جائیں, یہاں جاؤ, یہاں پاس میں آؤ. جمعے کے دن امام صاحب خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر شریف پہ جاتے. توجہ رکھنا, میرا شروع دے کے کہاں سے ہو رہا, ایک دم سادہ انداز میں. رمضان المبارک کا مہینہ, سبحان اللہ, میرے نبی ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ, صحابہ دیکھ رہے ہیں, اللہ برکتیں فرما رہے ہیں, صحابہ دیکھ رہے ہیں. ان کی ادائیں بڑی پیاری ادائیں تھی. ایک مرتبہ نا میرے نبی مسجد میں کھڑے ہو کے مسکرا دیے. کچھ دنوں کے بعد, کافی بعد, حضرت عمر وہیں پہ کھڑے ہو کے مسکرا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا عمر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا سنت ادا کر رہا ہوں, اس جگہ کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ میرے نبی مسکرائے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. توجہ رکھنا, توجہ. ممبر شریف پر جمعے کے دن تشریف لے گئے. ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا. آمنہ کے لال ٹھہرے اور فرمانے لگے آمین. کیا کہا بولو, آمین. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں یا اللہ, اس سے پہلے نبی نے کبھی آمین نہیں کہا, آج کیوں کہہ رہے ہیں, آج کیا دعا ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے, پتہ کچھ نہیں. میرے نبی نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, ٹھہرے, پھر کہا آمین. صحابہ چکر میں کہ معاملہ کیا, مگر ان کی گتھی آقا کی چوکھٹ پہ سلجھتی تھی. سبحان اللہ. انہیں معلوم تھا کہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ نبی کے در سے ملتا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور بولے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ واو قسمیاں کہہ رہے ہیں, عرش کے رب کی قسم.
لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا. پیار سے بولو تو اٹھا کے دیکھتا ہوں. بولو سبحان اللہ بولو. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا اور بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضانی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ جلسہ ثالثہ. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعتی رسول اللہ کی. پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے. بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی دوسری سیڑھی پر گئے بولے آمین. ادھر ہو جاؤ آرام سے ہو جاؤ بات نہیں کرو. ادھر ہو جاؤ. اللہ اللہ. تیسری سیڑھی پر نبی نے قدم رکھا بولے آمین. صحابہ نے خطبہ سن لیا. نبی نے خطبہ پڑھ دیا. نماز کے بعد دل میں وہی بات پوچھیں گے آقا آمین کیوں؟ آقا یہ آمین کا کیا معاملہ؟ اب اس میں سبق ملے گا بہت اچھا. لے کے جاؤ گے نا یہاں سے بولو. آقا آمین کیوں؟ تمام صحابہ نے نماز پڑھ لی. جو بھی ان کا انداز تھا آقا کے ہاتھوں کا بوسہ دینے کا کہا کرتے تھے فدا کا امی و ابی. ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. ہاتھوں کو بوسہ دیا اور دینے کے بعد کہنے لگے آقا اس سے پہلے بھی جمعے میں آپ منبر شریف پر گئے مگر آپ نے آمین نہیں کہا. آج آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ آقا اس کا معاملہ کیا ذرا بتا دیں. میرے نبی سے انہوں نے عرض کیا آقا منبر پر چڑھتے وقت کیا آمین کہنے کا حکم آ گیا ہے یا معاملہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حکم نہیں آیا. او میرے جانثارو چاہنے والوں کلمہ پڑھنے والوں جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس پہ آمین کہتے ہیں. کہاں ہمیں پتا ہے مگر یہاں پر کیا دعا تھی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا حضرت جبریل آ کر کے دعا کرنے لگے میں نے اس پر آمین کہا. دوسری پر قدم رکھا حضرت جبریل نے دعا کی میں نے آمین کہا. تیسری پر قدم رکھا حضرت جبریل نے دعا کی میں نے آمین کہا. صحابہ عرض کرنے لگے آقا دعا کا پتہ نہیں چلا دعا کیا تھی. اب بتا دوں جبریل نے کیا دعا کی تھی. بولو سننا چاہ رہے ہو یا رہنا تو پھر دیکھیں گے. جب تم اتنے بے قرار ہو تو صحابہ کتنے بے قرار ہوں گے. صحابہ ان کا عشق کتنا مضبوط عشق تھا کتنا مضبوط عشق تھا. اللہ میرے نبی وضو بناتے تھے نا یا تھوکتے تھے تو دامن لے کے تیار رہتے تھے. وضو کے پانی کے بچے ہوئے پانی کے لیے صحابہ لائن میں لگے رہتے تھے. اللہ جب نئی دلہن ہوتی تھی نا
جب شادی ہوتی تھی کسی بچی کو دلہن بنایا جاتا تھا تو اس کو جو خوشبو ملی جاتی تھی اس خوشبو میں میرے نبی کا پسینہ ملایا جاتا تھا تاکہ پھر وہ خوشبو آگے تک چلتی رہتی ہے. سمجھے؟ اور آج کہاں پسینہ کہاں خوشبو. آج تو وہ کرا کے آ رہی کیا بولتے اس کو فیشیل بولتے ہیں کیا ہاں وہ چہرے پہ کٹوا کر کے اور پٹوا کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے کیا بولتے پتہ نہیں کون سی چنگ ہے وہ بلیچنگ ہے جنہیں کیا ہے اللہ جانے. بہرحال سنو حضرت جبریل کہنے میرے آقا سے صاحب عرض کرنے لگے آقا جبریل کیا دعا کر رہے تھے. اب یہ دعا سننا اور اس پہ عمل کرنا. کرو گے بولو وعدہ کر رہے ہو اور تمہاری زندگی بھی سدھر جائے گی. ہر بات میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی میسج ملے گا. حضرت نے نظامت میں بھی کہہ دیا کوشش بھی یہ کروں گا کہ پیغام ملے. سمجھ میں آ رہی میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے جانثارو جانے والو جب میں نے پہلا قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا اے اللہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پالے اور وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے وہ ماں باپ کو راضی نہ کرے وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ برباد ہو جائے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں اس پر آمین کہہ رہا تھا. میں اس پر کیا کہہ رہا تھا بولو اللہ جبریل کی دعا اور میرے نبی کی آمین. تب نوجوانوں سن لینا جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں ماں باپ کو حاصل کرنے کے بعد ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرنے کے بعد جنت حاصل نہیں کرتے. نبی نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو. یہ محاورہ اس کا مطلب ہلاک و برباد ہو جائے. کیا ہو جائے بولو ہلاک و برباد ہو جائے. سنو ایک بات اور کام کی بتا رہا ہوں توجہ رکھنا توجہ سے. اللہ اللہ پیارے میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں اور یہ سب لوگ کیچ کر ہی لیتے ہیں تمہارے ماں باپ ادھر ہوں کون ہو بولو ماں باپ اور مجھ جیسے ہزاروں مولانا اور اچھا اچھے لیا چاٹ چاٹ ہزاروں مولانا ادھر لائن میں کھڑے ہو. اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہوں اور وہ سب کے سب تمہارے لیے دعائیں کرتے ہو تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہو سکتی. جاؤ بعض گاؤں میں ہاتھ چومتے چومتے کہ سید صاحب ہیں ناک لگا دیتے ناک یہاں پہ رگڑتے رہتے جو قبول ہی ہو رہی ہے سمجھے ناک لگا دیتے ناک. اور جاڑوں کے موسم میں تو پوچھتا بھی میرے ہاتھ سے. ماں کے ہاتھ نہیں چومے باپ کے ہاتھ نہیں چومے نہ ماں باپ کے ہاتھ چومتا. تو کان کھول کے سن لو اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اور وہ ماں باپ کی سنتا نہیں ہے ماں باپ کو تکلیف دیتا ماں باپ اس کے ناراض ہے تو وہ ہاتھ چومنا تو الگ اگر نمازیں پڑھے تو اس کی نمازیں بھی قبول نہیں اس کے روزے بھی قبول نہیں اس کی زکات بھی قبول نہیں اس کا حج بھی قبول نہیں کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اس لیے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. اب نبی نے مہر لگا دی خلاص ختم.
मगर इन बातों पर ध्यान नहीं। मुझे भी नोट बहुत दे जाएंगे, शायरों को भी बहुत, मैं इनकी ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको मत दो, समझो दो, खूब दो, मगर ऐसा नहीं है, मुझे भी 400-500 दे जाएंगे, शायरों को भी दे जाएंगे। और अम्मा बेचारी परसों से खांस रही है, 20 रुपए की दवा ला के नहीं दे सकता। घर आएंगे, अरे हजरत सेब लो, खुबानी लो और क्या क्या लो, ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, समझे। अब्बा खाना खाते खाते निमाला लुकमा अटक गया, बेचारा खात रहा, गला पकड़ पकड़ के, तो नल का एक गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं, एक गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं। ये तो खैर मुझे बताया शायर साहब ने बहुत करते हैं। और जो ये थे क्या नाम है मरहूम का, हाजी रियासत, ये बहुत नेक आदमी थे, इन्होंने बताया, फैयाज ने बताया, इन्होंने फैयाज ने बताया मुझे, बहुत नमाज पढ़ने जा रहे थे, नमाज पढ़ने, तो उनका विसाल हुआ। इस बच्चे ने बताया, क्योंकि मैं तो बाहर को मालूम, अच्छाई की जब अच्छाई होती है ना अच्छे आदमी की, तो तबीयत खुश होती है। और बाज बाज तो बस एक साल पड़ा हुआ हो कि अब्बा को अम्मा को पड़ा, और जैसे इंतकाल हुआ बस तीजे में 2 केले दर्जन लाया, और वो उधर बैठ कर रो रहा, बड़ी अच्छी अम्मा थी, बड़े अच्छे अब्बा थे, कुछ खिदमत ना ली। अरे तूने जिंदगी में कभी पानी नहीं पिया, अब तेरे केले किस काम के। उधर से छोटा भैया आ रहा, दिल्ली से या बेंगलोर से या कहीं, अल्लाह रे इतनी मोटी पुटलिया काएगी सेब होगी, किसके लिए अब्बा कहती। कभी जब अम्मा जिंदा थी, अब्बा जिंदा थे, तो तूने 1 किलो सेब ला के नहीं दी, कभी जिंदगी में नहीं देखा। अगर माँ बाप नाराज हो करके उनकी खिदमत नहीं हुई, नाराज हो करके चले गए, अब तुम 2 दर्जन केले ला करके कितनी दाढ़े मार मार के रो लो, ये खाली ढचोक लाए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नबी फरमाते हैं, अगर जिसके माँ बाप नाराज है, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। डॉक्टर साहब हो, आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, मुकर्रिर साहब हो, शायर साहब हो, कोई भी, सब बाद में है, सब बाद में। दुनिया में बाप के बेटे थे, सब कुछ बन सकते हो तुम दुनिया में आकर के, मगर अपने बाप के बाप नहीं बन सकते, बाप के बाप नहीं बन सकते। अल्लाह, आज हजरत उवैस करनी का नाम कितने लोगों ने सुना, मालूम है आपको? इन्होंने मेरे नबी का जमाना 20 साल का पाया, 20 साल, मतलब मेरे नबी उसी जमाने में ये भी थे। हजरत उवैस करनी कितने दिनों का पाया? 20 साल का, मगर एक मर्तबा भी आका का दीदार नहीं हुआ। इतने बड़े आशिक, इतने बड़े आशिक, दांत तोड़ लिए उन्होंने। और ऐसा आशिक जिनके बारे में नबी ने कहा कि ये मेरा जुब्बा दे देना, मेरा जुब्बा दे देना, उसको पहना के देना और कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआएं करो। इतना बड़ा आशिक क्यों हुआ ये आशिक? मोबाइल हटाओ वहां से। कितना बड़ा आशिक, सहाबा के बाद ताबईन में सरे फहरिस्त शाक में आपका नाम आता है। अल्लाह, इनकी बात सुनो, मालूम है तुम्हें क्यों मिलने नहीं गए? इतने बड़े आशिक थे तो इनके बाप का इंतकाल, अम्मा रह गई, बेचारी अंधी थी, अंधी अम्मा थी, वो भी अंधी। अपनी माँ को बाथरूम ले जाते थे हाथ पकड़ के, अपनी माँ के कपड़े धोते थे, अपनी माँ को अपने हाथ से रोटी पका के खिलाते थे। माँ, तूने मुझे पैदा किया, तेरा हक मुझ पे, मैं तेरा पेट भराऊंगा। एक दिन भी छोड़ कर नबी से मिलने नहीं गए, नबी से मिलने नहीं गए। और आज तुम बीबी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ के भाग जाते हो। वो माँ बाप 8 बच्चों को अकेला पाल देता है,
اور جب اس کی باری آتی ہے تو ابا کو تو رکھ لے اماں کو تو رکھ لے, کاٹ کے بٹوارا کر لو, کاٹ کے بوٹی بوٹی. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے, شرم. اور بعض ماں باپ کو تو بھکاری بنا دیتا. سن 5 دن ابا بڑے والے کے یہاں, پھر 4 دن چھوٹے والے کے یہاں, بھکاری بنا دیا ابا کو. توبہ 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 توبہ, یہ اولاد کے کارن. بحث چل رہی ہے بہوؤں میں, بیٹے سے لڑنے کو, بڑی والی نہیں کھلا رہی ہے تو میں کیوں کھلاؤں گی؟ کمی تو بیٹے میں ہی ہے. پہلی دوسری تیسری 1 مہینے تک اتنی برائیاں جڑ دیتا, کہتا وہ بڈھے کا کہنا مت مانی, ہو ایسے ہی ہے. اس بڑھیا کا کہنا, جب تو ہی بڑھیا بڈھا اپنے ماں باپ کو کہے گا تو تیری بیوی کیا چھوڑے گی بول. اور بیوی بھی حق کیا, تجھے پیدا کیا, تو اپنی ماں کے کپڑے دھو, تو اپنے باپ کے کپڑے دھو. اگر تیری بیوی تجھ سے محبت کرتی ہے تو کان کھول کے سن لے, تیرے ہاتھوں سے کپڑے چھین لے گی, یہ کہے گی نہیں میرا حق ہے میں کپڑے دھوں. اور جب تو گالی دے گا تو تیری بیوی زہر دے دے گی. اتنے بڑے نالائق ہو گئے, اللہ معاف فرما. کیا ہوگا حضرت کیسے کہ اتنے بڑے نالائق, 1-2 ایکڑ زمین کے چکر میں کسی نے اپنے ماں باپ کا گلا گھونٹ دیا, گلا. ایسے ہیں, خبریں ہیں ہمارے پاس. اگر کہو تو گاؤں کا نام بتا دوں, شخص کا نام بتا دوں, لیکن نہیں بتاؤں گا. دیکھ رہا ہو کتنے چینل ہیں یہاں پہ. ذرا سوچنے کی بات ہے, سوچنے کی. اللہ اللہ ذرا غور کرو, میری طرف توجہ دو. وہ موٹر سائیکل پہ بات کرنے والوں, موٹر سائیکل والوں ادھر آؤ بیٹا, میرے چاند میرے لال, ادھر آ کے بیٹھو. موٹر سائیکل تمہاری کوئی لے کے نہیں بھاگ جائے, اتنی اچھی نہیں. آؤ کھٹارا موٹر سائیکل اور بیٹھو گے اس پہ صاحب. تمہاری زیادہ کھٹارا میری ہے. توجہ رکھو, توجہ. چلو اب بات مت کرو, اب تمہاری تقریر تھوڑی ہے, میری ہے, چپ جاؤ. توجہ رکھو, توجہ. اللہ, حالات تو دیکھو. حضرت اویس قرنی 20 سال تک نبی سے ملنے لے گئے. ماندی تھی, ماں کے سر میں تیل ڈالتے تھے, آئے ہائے, ماں کے سر میں کنگھی کرتے تھے, ماں کے بال سنوارتے تھے. کون ہے یہ بیٹا؟ ہماری تمہارے ماں بڑی محنت کر کے ٹیلز پتھر لگا لیے, اگر ابا کو کھکار آ جائے یا ماں کو کھکار آ جائے تو موٹیاں آ کر کے نکل جاتا. اور اسی ماں نے معلوم ہے تمہاری لیٹرین 2 سال ہاتھ میں لے کے دھوئی ہے. ذرا سوچو سوچو. حضرت اویس قرنی ملنے لے گئے, ماں کی خدمت کرتے رہے, ماں کی خدمت. اندھی ماں دعا کرتی رہتی تھی. ایک دن نبی کے عشق کے سمندر میں اور زیادہ ابال آیا, دیوار سے بیٹھے ہوئے رونے لگے. سانسیں بڑی بڑی ہو گئی, ماں نے پہچان لیا. ماں بولی بیٹا اویس کیا بات ہے ذرا بتا. ارے تیری ماں بھی زندہ ہے. اندھی ماں بولی اویس, او اویس. جی ماں. کہا میرے لال تو رو رہا ہے, ادھر آ میرے پاس آ. ماں کے گھٹنوں پہ ہاتھ. اندھی ماں بیچاری ٹٹول ٹٹول کے پیار کر رہی ہے, کہہ رہی ہے میرے لال ابھی تیری بلائیں سر پہ لینے کو تیری ماں زندہ ہے. بول کیا چاہیے, کیوں رو رہا بول. کہا ماں نبی کی یاد آنے لگی. تم کبھی روئے نبی کی یاد میں؟ کبھی خود کی طبیعت خراب ہے تو رو کے حضرت بڑا بیمار ہوں, بچوں کی طبیعت حضرت رات بھر پتھری نے درد کرا, روتا رہا. اچھا سارے کام روتا ہوا. دعاؤں کے لیے حضرت پتا چل جانا سید صاحب حضرت دعا کریو میرا کاروبار اچھا نہیں چلا, دعا کریو بیٹے نہیں ہے بیٹی بیٹی ہے, دعا کریو حضرت بچوں کی شادی نہیں. ایک بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں آتا کہ دعا کریو حضرت میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. آتے ہی نہیں دعا کرانے والا.
जो असली दुआ। ऐसा लगता है नेकियों से इसके गोदाम भरे पड़े, और इतने गोदाम भरे पड़े, 8वें दिन नमाज पढ़ने जाता, 8वें दिन, और नारा लगाने का नंबर आ जाए ना तो सबसे बड़ा जन्नती यही है, कूद कूद के नारा लगाएगा। और